السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ لے رہے ہیں ارمان خان آفیشیل کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کتنی بار توبہ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ توبہ کرنے کا افضل ترین طریقہ اور بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے۔ صلاۃ التوبہ کے معنی ہے توبہ کی نماز۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے عام نفل پڑھتے ہیں اسی طرح سے یہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ تو آپ نیت کر لیں کہ میں توبہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، اور نیت کرنے کے بعد آپ اس نماز کو پڑھ لیں، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ اگر آپ کے ذمے بندوں کے کچھ حقوق العباد آپ کے ذمے ہوں تو ان کی جلد سے جلد ادائیگی یا جن کے وہ حق ہیں ان سے معاف کرانے کی کوشش کریں۔ جو فرائض آپ کے ذمے میں باقی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، تو ان کی ادائیگی کی ترتیب بنا لیں اور ان کو ادا کرتے رہیں، اور آئندہ کے لیے سنتوں کی اتباع کرنے کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی کا حق آپ کے ذمے میں باقی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اگر وہ حق مالی ہو تو اس کے ورثاء تک اتنی رقم پہنچا دیں جتنا اس کا حق ہے۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود اس کے ورثاء اور اس کے جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کے ملنے کی امید نہ ہو، وہ نہ مل سکیں، تو اتنی رقم اس حق والے کی طرف سے کسی غریب یا مستحق آدمی کو، کسی ایسے انسان کو کہ جو اس کا مستحق ہو، اس کو صدقہ کر دیں، اس کو دے دیں۔ اور اگر مالی حق کے علاوہ کوئی اور حق ہے جیسے کسی کی غیبت کی یا کسی کا دل دکھایا، تو ایسی صورت میں جس کے ساتھ میں آپ نے یہ معاملہ کیا ہے آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کے لیے کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کی غیبت کی ہے، تو اس کے لیے آپ استغفار کرتے رہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ ہو سکے تو اس کے لیے کچھ صدقہ بھی کر دیا کریں، کچھ ایصال ثواب بھی کر دیا کریں۔ تو اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی طرف سے معافی ڈال دیں گے اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے، اور قیامت کے دن پھر آپ اللہ کی پکڑ سے اور بندوں کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کی جانے والی توبہ پر نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کرنے کا یہ حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل جو نامہ اعمال ہے اس میں سے بالکل مٹا دیتے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ بات مذکور ہے، بہت زیادہ مشہور بات ہے کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آپ اس کام کو کریں، اور اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کریں۔ بہت سے لوگ گناہ کرنے کے بعد اس کو گاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کام کو نہ کریں، اپنے گناہوں کا اظہار کسی اور کے سامنے ہرگز نہ کریں، اس سے یہ اچھا اثر نہیں ہوگا، اس سے آپ کی لوگوں میں بدنامی ہوگی اور آپ لوگوں کے اندر گناہگار کے نام سے جانے جائیں گے۔ اس لیے آپ اس کام کو ہرگز نہ کریں۔ آپ سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.